बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। अमली तौर पे मरियम नवाज शरीफ का आज वजारत आला का पहला दिन है और मरियम नवाज को वजीर आला का हल्फ उठाए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने एक नया काम शुरू कर दिया। उसके मुतालिक तफसील से आपको बताता हूं, लेकिन असल हाथ आज पंजाब में अफसरों ने और ब्यूरोक्रेसी ने उनके साथ किया। मरियम नवाज आज सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के अंदर पहुंची और वहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, आईजी थे, बाकी तमाम जो लोग आमतौर पे होते हैं, तो उन्होंने उनको ब्रीफ किया। अब ये जो बाबू होते हैं ना, ये बाबू ये खेलने का फन जानते हैं और इनकी टोटल जो कहानी होती है वो इस बुनियाद के ऊपर होती है कि अच्छी पोस्टिंग कैसे लेनी है। मिसाल के तौर पे निगरानों की हुकूमत में भी नंबर 1 रहे और नई हुकूमत आए तो उनके भी हम मंजूर नजर हों। आज जब वो पहुंची तो वहां पे चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे, तो वहां पे सिविल सेक्रेटेरिएट म्यूजियम आर्काइव जो है उसका इफ्तिताह मरियम नवाज शरीफ से करवाया गया और उनके नाम की तख्ती लगवाई गई। अब जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मरियम नवाज को 24 घंटे अभी तक नहीं हुए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वजीर आला का हल्फ लिए हुए, और क्या 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट म्यूजियम आर्काइव बना दिया गया है और मरियम नवाज के नाम की तख्ती भी लग गई है और उसका इफ्तिताह भी हो गया है। इस तरह से ये बाबू खेलते हैं, सियासतदानों को बेवकूफ बनाते हैं और इस तरह से ये पूरे के पूरे सिस्टम की फिर जई तई फेरते बाबा करवाते हैं। एक तो ये मामला। दूसरा, इससे पहले जो कुछ होता रहा, वो जो पंजाब में बदतरीन दौर था मोहसिन नकवी का, उस तरह उसने जिस तरह पंजाब के लोगों की तौहीन की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बना के पंजाब पुलिस का हाथ खोला कि जाओ खोलो दरवाजे, तोड़ो दरवाजे, फलांगो दीवारें, जाओ बेटियों की शादियों के जहेज तबाह बर्बाद कर दो, घरों में छापे मार दे, जाओ स्क्रीनें तोड़ दो, शीशे तोड़ दो, गाड़ियां तोड़ दो। वो बदतरीन दौर मोहसिन नकवी के अख्ताम को पहुंच गया है और वो चाहता ही है उसको याद रखा जाए उसने फलां फ्लाईओवर बनवा दिया, उसने फलां सड़क बनवा दी, फलां ये काम कर दिया, वो बड़ा आदमी था। नहीं, उसको मानना चाहिए कि उसने पंजाब के अंदर जुल्म और जबर का नया दौर कायम किया और मोहसिन नकवी बदतरीन दौर था पाकिस्तान और पंजाब के अंदर। उसकी क्या काबिलियत, क्या हैसियत सिर्फ ये थी कि वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर तरीन शख्सियत के बहुत करीब है। वो किन किन लोगों के कुछ सीढ़ी इस्तेमाल करके किन किन से अपने इवन जाता रहा कि मैंने लाहौर से बाहर जा रहा है, मुझे सदके के पैसे दे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें वो करके जब वो पहुंचा तो वो उसने कैसे अपने आप को रूप बदला और क्या कुछ किया। और फिर पंजाब के लोगों की जिस तरह से तौहीन की, क्या ये पंजाब के लोगों की तौहीन नहीं थी कि उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई? अपनी पसंदीदा जमात के हवाले से उनके घरों में लोग पहुंचते रहे वोट पहुंचते मांगने और पीछे पंजाब पुलिस पहुंच जाती थी। लेकिन खैर वापस आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान के हवाले से जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसके अंदर मरियम कह रहा हूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जाहिर है उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है और जो जज नासिर जावेद है उन्होंने इस हवाले से किया है और उसके बाद अब जो मजीद अगली जो समाअत है वो 6 मार्च को होगी और 58 गवाहान में से 5 गवाहों की शहादतों के हवाले से उनको तलब कर लिया गया। और आज तो इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो यही कह रहे थे कि देखें 8 फरवरी से पहले इन्हें मुझे सज़ा देने की जल्दी थी, अब हम समाज जल्दी कराना चाहते हैं, लेकिन अब इनको उस तरह से जल्दी वाली बात नहीं है। अब एक बात इमरान खान ने मजमूई तौर पे नंबर 1 आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती और इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया। अच्छा, फिर उनसे यह पूछा गया कि IMF वाला खत के हवाले से, तो उनका मैं यहां कुछ लिख नहीं सकता, ना लिख के बाहर भेज सकता हूं, तो मैंने IMF को जो खत लिखा जाना है वो डिक्टेट जरूर कर दिया हुआ है। और उनसे पूछा गया क्या खत आपने भेज दिया IMF को, तो उन्होंने कहा जो मैंने खत डिक्टेट करवाया था जिन रहनुमाओं को, उसके बाद मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, खत गया है या नहीं गया। तो इमरान खान ने ये बात जरूर की, उन्होंने कहा कि देखिए आप ये कहते हैं कि IMF को लिखा जाने वाला खत तो गद्दारी है, लेकिन जो FATF की कानून साजी के हवाले से इन्होंने मुखालफत की थी वो क्या था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा
کہ اب وہ رہنما آئیں گے تو مجھے بتائیں گے اور ان دونوں رہنماؤں سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کروں گا اور ان کا کہ آئی ایم ایف کو خط جلد بھیج دیا جائے گا اور اس خط کے اندر بڑی سمپل سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا اور معیشت والے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وسائل پیدا کیے بغیر جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اور ملک قرضے کے اوپر نہیں چل سکتا. پھر عمران خان نے کہا کہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. سارا ملک جو ہے انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ان کا کہ جو صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جیتی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی کو جیتنے کے باوجود ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی اور ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ شریف خاندان کا جنازہ نکل گیا ہے. اس کے بعد عمران خان نے جو پہلا کام کیا ہے وہ ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال کا انہوں نے اشارہ دے دیا ہے اور بیرسٹر عمیر نیازی نے باہر آ کے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز ہم پرامن احتجاج کریں گے اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی. اب اس میں ان کو تیاری پکڑنی چاہیے. اس میں فرق کیا؟ ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ممکنہ طور پہ پھر ہونے جا رہا ہے چونکہ پچھلی جو نگران حکومت تھی اسے 4 مہینے کا بجٹ اپروو کرایا ہوا تھا وہ 29 تاریخ کو ختم ہو جائے گی اس کی مدت جو ہے پرسوں. تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو نئی منظوری لینی پڑے گی. تو کل آپ جب اجلاس بلائیں گے تو آپ کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اگر تحریک انصاف نے عقل کا مظاہرہ کیا اور واک آؤٹ نہ کیا تو کل آپ کو دما دم مست کے اندر ایوان کے اندر دکھائی دے گا. نمبر 1 بات تو یہ ہے. دوسرا پہلے جو الزام لگتا تھا وہ نگران حکومت تھی اور کل اگر لاہور شہر کے اندر یا جب بھی احتجاج ہوگا تو آپ اگر یہ کریں گے تو اس پر مریم نواز احتجاج روکیں گی. مریم نواز لوگوں کی گرفتاریاں کرائیں گی. مریم نواز لوگوں کے اوپر ڈنڈے چلوائیں گی. مریم نواز لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کروائیں گی. تو اگر آپ یہاں لاٹھی چارج کریں گے تو ایک اور بھی بات یاد رکھیے گا ہفتے کے دن تک خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن چکی ہوگی. آج آپ نے سینٹ میں دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے احتجاج کیا اور وہاں پہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے اور یہی بات بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے تھے کہ آج ہماری خواتین ہیں کل آپ کی باری آ جائے گی. اور جو کامران مرتضیٰ ہیں جو فضل الرحمان کے جماعت کے سینیٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس رویے کی جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہے اور یہ ساری باتیں. اور عمران خان یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دھاندلی جو کر کے ہرائی جانے والی تمام جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور کہا کہ ہم نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف ہیں جنہیں دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے. اب یہ احتجاج کی کال جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے آ گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور معاملہ بتانا چاہتا ہوں جو عمران خان نے آج اشارہ بھی دیا کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملنا ایک الگ معاملہ ہے. آج بے شرمی ڈھٹائی کی آپ حد دیکھیے کہ تحریک انصاف کی نشستوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آج جو بڑی جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ شامل ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے ایم کیو ایم شامل ہے وہ آج الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں. باقاعدہ درخواست دے دی ہے. نہ صرف درخواست دی ہے بلکہ وہاں پیش ہو کے موقع پیش کیا ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل جو ہے نا وہ کوئی پارلیمانی جماعت نہیں ہے تو اس لیے ان کی جو نشستیں بچ گئی ہیں انہوں نے چونکہ وہ فہرست جمع نہیں کرائی انہوں نے فہرست جمع کرائی ہوتی تو الگ معاملہ ہوتا تو اس لیے وہ نشستیں ہمیں دے دی جائیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ ٹاؤٹس کل سے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کو وہ نشستیں ملنے کا امکان نہیں ہے تو آج پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق اچنائک ایم کیو ایم کی جانب سے فاروق نسیم اور اعظم نذیر تارڑ نون لیگ کی طرف سے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو نہ دے وہ ہمیں دے دے. اور الیکشن کمیشن وہ کیا کہتا ہے وہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی ہم کل اس کی سماعت کریں گے. اور عمران خان یہی بات کر رہے تھے کہ نگران حکومتیں بھی ہمارے خلاف لگائی گئیں. پھر الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے اور الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو N154 لودرا والی بات بتائی تھی جہاں پہ تحریک انصاف جیت گئی تھی اور اب وہ مسترد ووٹ 13,000 مزید مسترد کر کے عبد الرحمان کانجو کو جتا دیا گیا. اور ادھر N115 جہاں پہ نواز شریف ہار گئے ہیں ان کے وکیل جو ہیں آج انہوں نے کیا کیا ان کا جی آپ N115 کے اندر دوبارہ الیکشن کرا دیں. تو ان کا جی الیکشن غیر آئینی غیر قانونی اور الیکشن قوانین کے خلاف تھا. پھر الیکشن کمیشن والوں کو جب یہ پڑھی تو ان کا جی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ ملک کے پورے کے جو الیکشن ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور دھاندلی زدہ تھے. اور کہا نہیں میں صرف NA-15 کی بات کر رہا ہوں، چونکہ وہاں پہ مانسہرہ کے لوگوں نے نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے، تو اب وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرائیں تاکہ ہمیں دوبارہ موقع ملے، اور موقع ملنے کے بعد جو ہے ہم جھرلو ورلو پھیر کے نواز شریف کو دوبارہ جو ہے جتوائیں. اب مجھے یہ بتائیے، بلے کا نشان چھین کے یہ سب کچھ کر کے اگر آپ مخصوص نشستیں بھی لے لیں گے تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین نہیں ہوگی؟ کیا یہ مینڈیٹ کی توہین نہیں ہوگی؟ آپ کو تسلی ہو جائے گی، لیکن کیا اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا آپ یہ دیکھیے، اگر تو آپ کے ان چیزوں سے لوگ پیچھے ہٹتے تو لوگ عمران خان کو ووٹ نہ دیتے. آپ کی ان تمام تر حرکتوں کے باوجود لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. تو اب اگر آپ ماننا نہیں چاہتے، تسلیم نہیں کرنا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ کر لیں. اور یہی بات پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے اجلاس کے اندر کہہ رہی تھی کہ دیکھیے ہماری سیٹیں مانگنا جو ہماری بنتی ہیں وہ غیر آئینی ہے. اور وہاں پہ جو شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ ہے سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ، وہ کہ ان کا تعلق تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو نشستیں تحریک انصاف کی بنتی ہیں ان کو دی جائیں. چلیں، کوئی تو مؤثر آواز ایسی ہونی چاہیے، اور اس پہ سینیٹر فیصل جاوید نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اب یہ سارا کچھ ہوا. دوسرا ایک آپ کو اور خبر جو میں دینا چاہتا ہوں وہ ہے جناب علی اسد طور کے حوالے سے. اسد طور کی والدہ 78 سالہ والدہ بیچاری آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں، ایک بار پھر درخواست دائر کی ہے بیٹی کی بازیابی کے لیے. اچھا، پھر وہ ایک بڑا دلچسپ قسم کا میں نے ان کی وہ کال سنی، اپنے بیٹے اسد طور کو وہ کال کر رہی تھی تو ان سے پوچھ رہی تھی اسد طور سے کہ یہ تمہیں کچھ پوچھنے کے لیے انہوں نے مارا اشارہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ماں ہوتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ماں کی بد دعا سے بھی ڈر نہیں لگتا، جو ایک بوڑھی ماں جس کا ظاہر ہے وہ اسد طور ہی ان کی ٹیک کیئر کرتا تھا، اور وہ 78 سالہ، اب کو وہ نوجوان تو ہے نہیں بیچاری، ان کو تو آنے جانے میں بھی دقت کے سامنے. میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو ان کے کوئی عزیز تھے، یا میں ان کو نہیں جانتا، وہ لے کے آ رہے تھے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کچھ جو ترجمان نئے نئے بنے ہوئے ہیں، جس میں خاص کر عمر چیمہ آج کل ہے، وہ کہہ رہے جی اسد طور کی جو گرفتاری ہے وہ وائس کے کہنے کے اوپر عمل میں آئی ہے، انہیں قاضی فائز عیسیٰ پر نہیں اپنے پر ہونے والی تنقید پر غصہ تھا. تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی اور کے کہنے کے اوپر آئی ہے تو آج کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تو سیم پیج کے اوپر ہے ان کے ساتھ، تو کیا بات ہے، ان کی طرف سے ہو یا ان کی طرف سے ہو، بات تو ایک ہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.